اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ تعویذ وغیرہ بنوانا اور دم کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ شرک ہے یا بدعت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تعویذ جس طرح کے بنوائے جاتے ہیں وہ گلے میں لٹکایا جاتا ہے، یہ کہیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جب کوئی چیز قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو پھر اس کو اسلام کے اندر اس طرح ایڈ کر دیا جائے تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے جس سے لوگوں کا ایک عقیدہ اور یقین اس تعویذ کے اوپر بن جاتا ہے، تو یہ صحیح چیز تو نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شرک نہیں ہے لیکن یہ صحیح بھی نہیں ہے، جائز نہیں ہے طریقہ۔ جس طرح اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قرآن کے اندر شفا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو آپ کو گلے میں لٹکا کے آپ گھومیں تو آپ کو اس سے شفا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تو آپ کو شفا ملے گی، روحانی طور سے بھی جسمانی طور سے بھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، تو شہد کو آپ شیشی میں ڈال کے گلے میں نہیں لٹکا سکتے، اس سے آپ کو شفا نہیں ملے گی بلکہ آپ کو اسے چاٹنا پڑے گا۔ اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں کہتا ہوں کہ پیراسیٹامول لے لو آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کو کھانا پڑے گا نہ کہ گلے میں لٹکانا پڑے گا، تبھی وہ فائدہ پہنچائے گی۔ تو تعویذ کا بھی یہی ہے، جبکہ تعویذوں کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ تعویذ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ تعویذ، وہ وظیفے تو وہ سنت سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ وہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رات میں سونے سے پہلے آخری قرآن کی 3 سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے ہاتھوں پہ اور پورے جسم پہ پھیرا کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ، یہ دم بھی ہے اور یہ وظیفہ اور تعویذ بھی ہے، یہ دونوں تینوں کے کام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ یہی آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیا کرتے تھے۔ یہ تعویذ کا کام بھی کر رہے ہیں، دم کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک ہوتی ہے نظر لگ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی فرمایا کہ نظر لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ جب چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی ان کے اوپر بھی نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ آپ اس کو یاد کر کے آرام سے پڑھا کریں اپنے بچوں پہ، جن کو یاد نہ ہو۔ جن کو یاد ہو سکتا ہے وہ یاد کریں ایسی چیزوں کو اور اپنے اوپر خود دم کریں، یہ ان کا تعویذ ہے، سنت تعویذ ہے۔ لیکن جو بچے نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں کر سکتے، چھوٹے ہیں، تو ان کے اوپر پڑھ کے آپ دم کیا کریں، یہ ان کا تعویذ بنے گا، یہ ان کے لیے فائدے کی چیز رہے گی کہ آپ ان کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا کریں، ان کا تعویذ رہے گا۔ یہ جس طرح کی آیت الکرسی ہے، یہ ایک طرح کا تعویذ ہے، ایک طرح کا دم ہے۔ جس طرح کی ایک بار آیت الکرسی صبح پڑھے تو شام تک یہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک حفاظت کرے گا، تو ایک طرح کا تعویذ ہے، ایک طرح کا دم بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے جو ثابت ہیں ان چیزوں کو کریں، ان چیزوں کے علاج بھی ہیں۔ ایک حدیث جس کے اوپر لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا ثابت ہے، وہ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بتائی ہے کہ حدیث کے انہوں نے کسی تختی پہ بچے کے گردن میں ٹانگ دیا تھا، تو وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، اس میں انون راوی ہیں بتانے والے۔ جس طرح کی ایک انگوٹھی کا بتاتے ہیں کہ پتھر جو ہوتا ہے انگوٹھی کا وہ فائدہ پہنچاتا ہے، تو انگوٹھی پہننا یہ سب، تو یہ عقیدت کو غلط طرف لے جاتے ہیں، یقین کہیں اور لے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے ان کے اوپر عقیدت رکھنا، انگوٹھیوں کے اوپر بھی۔ جس طرح کی حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے، جو سب سے بیسٹ پتھر ہے اس وقت اس پوری دنیا میں، اس سے پتھر سے کہا کہ اے پتھر، تو مجھے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، میں نے ان کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا اس لیے چوم رہا ہوں، ورنہ تو مجھے نقصان نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی کچھ کر سکتا تو مجھے میرے ساتھ۔ تو یہ ایک عقیدت والی بات ہے، توحید والی بات ہے کہ آپ کی عقیدت بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ تو یہ تعویذ وغیرہ گلے میں لٹکانا، یہ اس کا کہیں کانسیپٹ قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ جو تعویذ اللہ کے نبی نے بتا دیا آخری قرآن کی 3 سورتیں، ان کو پڑھ کے دم کر لیا کریں، یہی تعویذ ہے، یہی دم ہے، بچوں پہ بھی کر دیا کریں، اور بھی اس طرح کے سنت وظائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں حدیثوں کے اندر، تو ان کو کریں۔ یہ تعویذ بنا کے لٹکانا نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ یہ قرآن حدیث میں اس کی تعلیم کوئی ملتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسلام کے اندر بدعت بھی کہا جا سکتا ہے، ناجائز بھی کہا جاتا ہے، انہیں شرک نہیں کہا جائے گا۔